آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہم غموں سے دوچار تھے، ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی، بلا ضرورت نہ بولتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی، نرم خو تھے، جفا جو تھے اور حقیر نہ تھے، نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے، کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے، حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا، البتہ کشادہ دل تھے، اپنے نفس کے لیے نہ غضبناک ہوتے نہ انتقام لیتے، جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تعجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے، جب غضبناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت پہ تھی، مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے، لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے، ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے، لوگوں کی شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے، لیکن اس کے لیے کسی سے اپنے خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین، معتدل تھے، افراط و تفریط سے دور تھے، غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادا لوگ بھی غافل نہ ہو جائیں، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر ناحق کی طرف جاتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار اور مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے تھے، جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے تھے، سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کسی کو بھی یوں محسوس نہ ہوتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی، اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کی بدولت باہم محبت اور ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفاجو اور سخت خو نہ تھے، نہ چیختے چلاتے تھے، نہ فحش کرتے تھے، نہ زیادہ عتاب فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا۔